الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا ورحیمنا وکریمنا ومعیننا ومغیثنا ومأوانا وملجانا سیدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سارے مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کے ایک مقام سے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قل محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، میرے نقش کف پا کو تلاش کرو، یحببکم اللہ، میرے ساتھ یہ نسبت غلامی، میری اطاعت اور میری اتباع کا تمہیں اجر اور صلہ یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا، اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ تجربہ نہ کریں، آپ نے آواز کم کر لی ہے، بس پہلے جہاں پر رکھا تھا وہیں رکھیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ تو سامعین مکرم بولیں اس کو تھوڑا سا۔ اس آیہ کریمہ کے تحت ہم نے صرف 3 لفظوں پر گفتگو کرنی ہے کہ علم کیا ہوتا ہے، معرفت کیا ہوتی ہے، اور تعلق کیا ہوتا ہے۔ علم کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں آپ کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، جو انفارمیشن ہوتی ہے، اسے علم کہتے ہیں۔ اور یہی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں،
مثلاً آپ سے کوئی پوچھے کہ پاکستان کے صدر کا نام کیا ہے، آپ مجھے اکثر جانتے ہوں گے کہ اس کا نام ڈاکٹر عارف علوی ہے۔ اگرچہ اس ملک کا المیہ ہے، وہ بیچارہ ڈینٹل ڈاکٹر ہے، لیکن بہرحال ایک ابتدائی انفارمیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، ڈاکٹر عارف علوی ہے، یہ اس کے بارے میں علم ہے۔ اب اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے معرفت اور پہچان، شناخت۔ آپ نام تو جانتے ہو کہ اس کا نام ڈاکٹر عارف علوی ہے، مگر آپ کے سامنے وہ سکرین پہ آ جائے، گھنٹہ گفتگو کر دے، آپ کو اس کی پہچان نہ ہو، شناخت نہ ہو، یعنی آپ نے اسے دیکھا نہ ہو، تو آپ پہچان سکیں کہ یہی ڈاکٹر عارف علوی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ آپ کو معرفت اور پہچان علم ہو، معرفت اور پہچان، پھر بھی بندہ جو ہے وہ تعلق پیدا نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب ذرا دیکھیے، علم ہو، شناخت اور پہچان نہ ہو تو بندہ جو ہے وہ تعلق استوار نہیں کر سکتا۔ اس کائنات ارضی و سماوی میں ہم میں سے یہ کس کی خواہش نہیں، یاد نہیں کہ اسے قرب لم یزل حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت کی ذات تک، اس کی بارگاہ تک، اللہ رب العزت کی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو جائے، قربت مل جائے۔ اس کا بھی یہی راستہ ہے، قرآن نے بیان کیا الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ اگر اللہ کی معرفت چاہتے ہو، اللہ کی پہچان چاہتے ہو، اللہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، تو قرآن نے کیا کہا؟ فاسأل بہ خبیرا۔ یہ نہیں کہا کہ فاسأل بہ علیما، کسی عالم سے پوچھو، کسی مفتی صاحب سے پوچھو، نہ، فرمایا فاسأل بہ خبیرا۔ اگر اللہ کی معرفت اور پہچان چاہتے ہو تو پھر کسی ایسے سے پوچھو جو اس کی خبر رکھتا ہو، جو اس کی خبر رکھتا ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیے قرآن دوسرے مقام پر بیان کرتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں، تم نہیں جانتے، تو یہ نہیں قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں تو اہل علم سے سوال کرو، کسی عالم سے سوال کرو، کسی مفتی سے سوال کرو، نہ، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ اگر تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کسی ایسے سے سوال کرو جس کا اڑنا بچھونا اس کا ذکر ہو، جو ہر وقت اس کے ذکر میں رہتا ہو، جو ہر وقت رات کو اسے رو کر منانے میں رہتا ہو، جس کو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو، اس سے پوچھو۔ میں ایک مثال اس کرتا ہوں اور پھر بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ تعلق۔ اور تعلق یاد رکھیں، جتنا زیادہ تعلق ہو وہ شخصیت تک اتنی زیادہ قربت نصیب ہوتی ہے۔ میں صرف مثال بتاتا ہوں، آپ کو اکثر اس بات کا تجربہ ہوتا ہوگا کہ کسی
منسٹر، کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، یا میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر دیا، یا کسی بڑے آدمی سے آپ ملنے کے لیے آپ دیکھیں گے کچھ لوگ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اندر داخل ہوں گے تو کچھ لوگ وہ گراؤنڈ جو ہوتا ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آگے داخل ہوں گے کچھ لوگ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوں گے انتظار میں۔ اب اگر ایسا ہو کوئی شخص آتا ہے، وہ نہ دروازے پہ رکتا ہے، نہ گراؤنڈ میں بیٹھتا ہے، نہ ویٹنگ روم میں رکتا ہے، وہ سیدھا جہاں وہ بیٹھا ہو وہیں چلا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ وہ جو دروازے پہ کھڑا تھا وہ وہاں کیوں کھڑا ہے؟ جو گراؤنڈ میں بیٹھا ہے وہ وہاں کیوں بیٹھا ہے؟ جو ویٹنگ روم میں بیٹھا ہے وہ وہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اور ایک آتا ہے سب کو بائی پاس کر کے سیدھا چلا جاتا ہے۔ بھائی سیدھا مطلب ہے جس کا جتنا تعلق ہو اس کو اتنی غربت ہوتی ہے۔ جو دروازے پہ بیٹھا ہے، گیٹ پہ بیٹھا ہے، اس بیچارے کا تعلق ہی اتنا ہے۔ جو اندر گراؤنڈ میں بیٹھا ہے اس کا تعلق ہی اتنا ہے۔ جو ویٹنگ روم میں بیٹھا ہے اس کا تعلق ہی اتنا ہے، اور جو سیدھا چلا جاتا ہے اس کا تعلق اتنا کہتا ہے کہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا قرآن نے قربت کی دو مثالیں بیان کی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ تک میرا میسج پہنچ جائے۔ قرآن نے قربت کی دو مختلف کیفیات بیان کی ہیں کہ ایک قربت اللہ کو اپنی مخلوق کے ساتھ، اور ایک قربت آقا علیہ السلام کو اپنی امت کے ساتھ۔ ذرا قرآن دیکھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم ہر ایک کی شہرت سے اس کے زیادہ کرتے ہیں، ہر ایک کی شہرت سے زیادہ اس کے قریب۔ اچھا وہ صرف مسلمانوں کی شہرت سے قریب نہیں، وہ صرف کسی مفتی یا عالم کی شہرت کے قریب نہیں، بلکہ اس کائنات کا کوئی بھی انسان جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی ذات بات سے تعلق رکھتا ہے، وہ ذات لم یزل ایک کی شہرت سے قریب ہے۔ مگر اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں۔ بھائی انسان کا کیا کمال ہے؟ یہ تو اس کا کمال ہے کہ ہر ایک کی شہرت سے قریب ہے، یہ تو اس کی شان ہے کہ ہر ایک کی شہرت سے قریب ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ بندے تو اس کے کتنا قریب ہے۔ کیا میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گا۔ مثلا میں جنگ سے آؤٹ آف سٹی، یعنی سرگودا ہے یا ملتان ہے، کہیں سے بس میں بیٹھتا ہوں۔ اب تو الحمدللہ میرے پاس اپنی گاڑی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں بس میں بیٹھتا ہوں۔ ایک شخص میرے ساتھ والی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، ہم دونوں اکٹھے سفر شروع کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے نہ میرے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے، نہ میں اس سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہوں، خاموشی سے سفر کرتے رہتے ہیں۔ بلاخر چانگ بس سٹینڈ پہ پہنچتے ہیں، وہ بھی اتر جاتا ہے، میں بھی اتر جاتا ہوں۔ مجھے کوئی پک کرنے آتا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ اب ظاہر ہے وہ انجان ہے، ملتان کا ہے یا سرگودا کا ہے، وہ کسی سے ایڈریس پوچھتا ہے، رکشہ پکڑتا ہے، اور وہ بھی میرے دروازے پہ پہنچتا ہے۔ اب وہ دستک دیتا ہے یا بیل دیتا ہے، اندر سے میں ہی نکلتا تو کہتا ہے آپ کے ساتھ تو ابھی تک سفر رہا، ہم دونوں نے اکٹھا سفر کیا، مگر معذرت کے ساتھ میں نے سلیمان صاحب سے سنا۔ تو میں کہوں گا بھئی سلیمان تو میں ہی ہوں۔ وہ
کہتا ہے جی اچھا اگر آپ کی پہچان ہوتی، آپ کے ساتھ کوئی دعا سلام ہوتی، آپ کی شناخت ہوتی، اب میرا نام تو جانتا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی شناخت یا پہچان ہوتی تو مجھے یہ سفر نہ کرنا پڑتا۔ اب دیکھیے ہم دونوں قریب قریب بیٹھ کے آئے ہیں، ایک ہی سیٹ پہ بیٹھ کے آئے، بالکل ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، 4 گھنٹے سفر کیا ہے، وہاں پہنچا ہے، اس نے مجھے دیکھا کہ ملنا جس سے تھا اس کے ساتھ میں نے مل کے سفر کیا۔ تو سوال یہ نہیں ہے اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے، سوال یہ ہے کہ تو رب سے کتنا قریب ہے، کیا تو رب سے قریب ہے، اور یہ اس کی قربت، اس کی معرفت اور پہچان کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ تاحالے کہ کوئی ایسا مل جائے جسے اس کی قربت نصیب ہو، جسے اس کی بارگاہ تک رسائی نصیب ہو، جو اس کی معرفت اور پہچان رکھتا ہو، تو ذرا مجھے بتائیے نا فیصلہ کیسے اس کائنات میں عظیم سماوی میں رب ذوالجلال کی سب سے زیادہ قدرت میرے آقا کے سوا کسی حاصل ہے، رب ذوالجلال کی معرفت اور پہچان میرے آقا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جملہ انبیاء اور مرسلین، جملہ انبیاء اور مرسلین وہ اللہ رب العزت کی صفات کے مظہر ہیں، اور میرے آقا جو ہے یہ رب ذوالجلال کی ذات کے مظہر ہیں، میرے آقا رب ذوالجلال کی ذات کے مظہر ہیں۔ اب میں عرض کر رہا تھا قرآن نے ایک قربت بیان کی ہے، اللہ کی بندوں کے ساتھ قربت کیا ہے کہ وہ شاہد سے قریب ہے، بات سمجھ گئے نا؟ اب ایک قرآن نے قربت بیان کی رسول اللہ کی اپنی امت کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ مومنوں سے ان کی جان کے بھی زیادہ قریب ہے، مومنوں سے ان کی جان کے بھی زیادہ قریب ہے۔ ذرا میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپ کہیں گے کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ جو چیز انسان کے اتنی زیادہ قریب ہوتی چلی جاتی ہے وہ اتنی انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے۔ مثلا دیکھیے وہ سامنے میری دیوار ہے، مجھے نظر آ رہی ہے، پھر اس سے آگے آپ لوگ بیٹھے ہیں، پھر یہ میز میرے زیادہ نزدیک ہے یہاں سے، پھر اس سے زیادہ یہ مائک میرے زیادہ نزدیک ہے، پھر اس سے زیادہ میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے وہ میرے زیادہ نزدیک ہے، پھر میرے کپڑے ہیں، پھر اس اندر ایک دل ہے، سینے کے اندر ایک دل ہے، دل کے اندر روح اور جان ہے۔ تو کسی نے کبھی اپنے روح اور جان کو دیکھا؟ کتنی انسان کے قریب ہے، روح اور جان سے زیادہ انسان کے قریب انسان کا کوئی عضو نہیں، دل ہے اس میں روح ہے پھر جان ہے، تو اتنی زیادہ قریب ہونے کے باوجود ہم دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جتنی قریب ہو اتنی آنکھوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بظاہر تمہیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے مگر یاد رکھو اس کائنات عظیم و سماوی میں تمہارے سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ میرے محبوب کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مستانہ علی امائی شریف۔ بھئی تم یہ سمجھے تھے کہ تمہارے سب سے زیادہ قریب تمہاری جان ہے، اب رب نے ایک فیصلہ دے دیا کہ نانا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یاد رکھو کائنات میں انسان یعنی مومن کے سب سے زیادہ قریب جان ہے، اور اس جان سے بھی زیادہ قریب میرا محبوب ہے۔ اب
قرآن نے دو قربتیں بیان کر کہ اللہ جو ہے وہ انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، مصطفیٰ جو ہے وہ انسان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب ذرا فیصلہ دونوں قربتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کون سی قربت زیادہ اہمیت کی ہے، کس قربت کے بغیر گزارا نہیں چل سکتا۔ آپ ہر روز تجربہ کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں تو ذبح کیسے کرتے ہیں؟ شہرت کاٹتے ہیں۔ آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کی شہرت کاٹ دیتے ہیں، وہ پھر بھی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، پھڑک رہا، تڑپ رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی زندہ ابھی زندہ ہے۔ جب تک اس کا جسم میں جان رہے گی وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہے گا۔ کیا نہیں سمجھے؟ شہرت تو کٹ چکی مگر ابھی زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ جب تک جسم میں جان رہے گی تب تک زندہ ہے۔ تو میرے آقا کا تعلق یہ ہے مومن کے ساتھ کہ وہ جان سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کا تعلق یہ ہے کہ وہ شہرت سے قریب ہے۔ گویا یہ خود رب کائنات بنانا چاہتا ہے۔ ادھر سے کوئی کمی بیشی رہ گئی تو گزارا ہو جائے گا، مگر ادھر سے کوئی بے ادبی ہو گئی تو گزارا ہو جائے گا۔ میری بارگاہ سے کوئی کمی یا بیشی رہ گئی تو گزارا چل جائے گا، معاف کر دوں گا، مگر اگر ادھر سے کوئی بے ادبی یا گستاخی ہو گئی تو پھر کبھی معاف نہیں۔ تو کیوں نہ ہم تعلق اس ذات سے قائم کریں جس کا تعلق انسان کے ساتھ اتنی قربت کا ہے کہ انسان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر میرے آقا کا رب ذوالجلال کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پر میں دو تین باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کی بھی ساتھ لپیٹتا کہ آقا علیہ السلام کی اس ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے کسی کام میں پہل نہ کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے کسی کام میں پہل نہ کیا۔ بھئی ذرا میں نے دسو کسی کام میں اللہ تو کوئی بندہ بن سکتا ہے؟ کسی کام میں کوئی بندہ اللہ سے پہل کر سکتا ہے؟ تو چھ معنی دار ہے، اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ایمان والو خبردار، کوئی کسی کام میں اللہ یا اس کے رسول سے پہل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا سے کسی کام میں پہل کرنا ہی خدا سے کسی کام میں پہل کرنا۔ اب آپ اس کا شان نزول سنیں گے تو اور زیادہ چونک جائیں گے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ کسی عام کام کی بات بھی نہیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے اگرچہ میری عبادت کیوں نہ ہو، کوئی اگر عبادت میں بھی میرے محبوب سے پہل کرے مجھے اس عبادت کی ضرورت نہیں، اس عبادت کی ضرورت نہیں۔ ذرا اٹھائیے نا قرآن اور کسی مفسر کی تفسیر اٹھا لیجیے، میرا چیلنج ہے، صرف کسی سنی عالم کی نہ اٹھائیے، کسی مفسر کی تفسیر اٹھا لیجیے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہی ہے کہ عید بقرہ کا دن تھا، عید الاضحیٰ کا۔ آپ بھی عید پڑھتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ عید پڑھنے سے پہلے کوئی شخص جانور ذبح نہیں کرنا، عید کے بعد ذبح کرنا پڑتا ہے۔ اب عید کا دن ہے، آقا علیہ السلام عیدگاہ میں تشریف فرما ہے، ابھی عید نماز عید ادا نہیں فرمائی، کچھ صحابہ نے کہیں اور پڑھ لی،
کچھ صحابہ نے آقا علیہ السلام سے پہلے قربانی کے جانور ذبح کر کیا کیا؟ قربانی کے بھئی یہ قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو عبادت کس کی ہوئی؟ قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ قربانی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو نا، اللہ کی بارگاہ میں نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اس بارگاہ میں تو تمہاری وہ نیکی اور وہ تقویٰ پڑتا ہے، اسے مد نظر رکھ کے تم جانور ذبح کرتے ہو۔ تو قربانی خالص عبادت کس کی ہوئی بھائی؟ اللہ کی۔ اب صحابہ نے قربانی کس کے لیے کی تھی؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ نے کیا فرما دیا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے میرے محبوب کے صحابہ، اگرچہ تم نے قربانی خالص میری عبادت کے لیے کی تھی، مگر خبردار کوئی میری عبادت بھی میرے محبوب سے پہلے کرے، کوئی میری عبادت بھی میرے محبوب سے پہلے کرے۔ تو جن لوگوں نے، جن صحابہ نے آقا علیہ السلام سے پہلے قربانی کی تھی، انہیں دوبارہ جانور ذبح کرنے پڑے۔ جب حضور نے جانور ذبح فرمایا، اس کے بعد انہیں دوبارہ جانور ذبح کرنے پڑے۔ تو خدا اور مصطفیٰ کا تعلق یہ ہے کہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی میری عبادت بھی کرے تو میرے محبوب سے پہلے کرے۔ تم اپنے جیسا سمجھتے پھرتے۔ ابن تیمیہ ایک شخص ہوا ہے جسے مسلک دیوبند اپنا امام کہتے ہیں۔ اب اگر اس کی کتاب سے ہمیں کوئی حدیث مل جائے تو پھر کسی اور ریفرنس کی تو ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی کتاب الصارم المسلول میں کہتا ہے غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ غزوہ بدر جب میدان سجا، ایک طرف لشکر اسلام ہے، ایک طرف لشکر کفار۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لشکر کفار میں ایک عورت ہے۔ اس وقت یہ رواج ہوتا ہے کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو عورتیں جو تھیں اور کچھ لوگ جو تھے وہ رجز پڑھا کرتے تھے، قصیدے پڑھا کرتے تھے جنگوں میں، اور وہ جو لڑنے والے سپاہی ہوتے تھے ان کا حوصلہ بلند کرتے تھے۔ اب ایک عورت ہے لشکر کفار میں سے، وہ آقا علیہ السلام کی حجب کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ حضور علیہ السلام کی گستاخی یا بے ادبی میں شعر پڑھتی ہے اور لشکر کفار کا حوصلہ بلند کرتی ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عمیر بن عدی ہے۔ نام کیا ہے؟ عمیر بن عدی ہے۔ آنکھوں کی بینائی، ظاہری آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے، نابینا ہے۔ انہیں کوئی جا کے بتاتا ہے، کیونکہ جنگ میں تو شریک نہیں ہو سکے، آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ کسی نے جا کے بتایا کہ فلاں عورت نے آقا علیہ السلام کی میدان جنگ میں حجب کی ہے، حضور علیہ السلام کی تنقیص اور گستاخانہ شعر پڑھے۔ اب وہ صحابی ایک منت مانگتے ہیں، توجہ ہے، جب آپ کی طرف سے مایوسی ہوگی میں نہیں گفتگو کروں، میں تو آپ کو سنانے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ لوگ جو ہوتے ہیں نا، آپ لوگ خطیب کا یا مقرر کا نشہ ہوتے ہیں۔ یہ بھائی اور اپنے کو پتہ ہے، پوچھ لیں، مجھے کو 1.5-2 مہینے ہو چکے ہیں، ابھی تک میں ایک رات بھی فارغ نہیں ہوا۔ تو اتنا تھکا ہوا انسان اگر آپ سامنے تھکے ہوئے بیٹھے ہوں تو ہمیں تو پھر اور تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔
اس لیے اگر آپ کے چہروں کی وہ جو تمکنت ہے وہ ہمارے ساتھ رہے تو پھر لگتا ہے کوئی سننے والا بیٹھا ہے۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا وہ صحابی آنکھوں سے نابینا ہیں، انہیں کسی نے جا کے بتایا کہ فلاں عورت نے بدر کے میدان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخانہ شعر پڑھے۔ اب انہوں نے ایک منت مانا، آپ بھی منت مانتے ہیں، کس کی مانتے ہیں؟ نفل پڑھیں گے، صدقہ کر دیں گے، کسی غریب کی خدمت کر دیں گے، اس طرح کا کوئی دفاعی کام کر دیں گے، مگر کبھی نہیں کسی نے یہ بھی منت مانی ہے میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں شخص کو قتل کر دوں۔ قتل کرنے کی بھی کبھی کسی نے منت مانی ہے؟ اب وہ صحابی منت کیا مانگتے ہیں کہ جب کفار کا لشکر واپس آ جائے تو میں جب تک اس عورت کو قتل نہیں کروں گا تب تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اب وہ عورت گھر پر اٹھائی ہے، حضرت عمیر ابن عدی اٹھائیے حدیث میں سے کوئی مجھے یہ بات ثابت کر کے دے دے کہ حضرت عمیر ابن عدی نے کسی سے مدد مانگی، کسی سے مشورہ کیا ہو۔ اب ذرا اندازہ لگائیے نا محبت بھی کیا کام کرواتی ہے۔ آنکھوں سے نابینا ہیں، ظاہری طور پہ نظر کچھ نہیں آتا، رات کے سائے ڈلتے ہیں، عمیر ابن عدی اپنے گھر سے نکلتے ہیں، دیواروں کی ٹیک لگاتے، چلتے چلتے اس عورت کے گستاخہ کے گھر پہنچتے ہیں، دیوار پھلانتے ہیں، اسے قتل کرتے ہیں، قتل کر کے واپس آتے ہیں، خون آلود کپڑے اتارتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور صبح کی نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے۔ جب نماز مکمل ہو جاتی ہے، اب یہ بھی میرا چیلنج ہے کہ تو ثابت کر دے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے بتایا کہ یہ صحابی یہ شخص فلاں عورت کو قتل کر کے آیا ہے؟ نہیں، ابھی نماز مکمل ہوئی ہے تو میرے آقا نے اپنا چہرہ انور پھیرا تو فرمانے لگے قتلت بنت مروان، عمیر ابن عدی وہ مروان کی بیٹی اسماء کو تم نے قتل کیا؟ وہ مروان کی بیٹی اسماء کو تم نے قتل کیا ہے؟ اب صحابی عرض کرتے ہیں نام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں میں نے ہی قتل کیا۔ اچھا سنیے، اب کوئی شخص ناحق قتل کرتا ہے تو اسلام میں دو قانون ہیں، دو چیزیں ہیں قانون کے تحت، یا تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے یا اس سے دی جاتی ہے۔ یہی پاکستان کا قانون بھی ہے، قانون یہی ہے عمل درآمد ہو نہ ہو یہ الگ بات کہ قتل کے بدلے میں یا تو قتل کیا جائے گا یعنی سزائے موت ہوتی ہے یا پھر دیت۔ باللہ ماشاءاللہ یہاں تو یہ عادت ہے کہ بندے مر جاتے ہیں فیصلے کے بعد میں ہوتے ہیں، تو بہرحال اب وہ صحابی عرض کرتے ہیں علیہ فی ذالک شیء، یا رسول اللہ وہ جو عورت کو میں نے قتل کیا ہے نا اس کے بدلے میں مجھ پر قتل یا دیت واجب ہے، یعنی اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا یا مجھے دیت دینی پڑے گی؟ بھائی باتیں تو دو ہی ہیں نا، یا قتل کیا جائے گا یا دیت دی جائے گی۔ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، تو نے میری گستاخوں کو قتل کیا ہے، تجھے کون سے دیت یا تجھے کون سا اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا؟ بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ کا مجمع ہے، ان احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ فانظروا الى عمیر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کا الفاظ ہے کہ میرے صحابہ آج تم اگر ایسے کسی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی، بتائیے ذرا کام کیا کر کے آئے؟ عورت کو قتل کر کے آئے، عورت کو قتل کر کے آئے، چلیں رسول اللہ کی گستاخہ تھی قتل کیا، ادھر تو مدد ہو گئی۔ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عزت اور حرمت کے لیے حضور کے گستاخ کو
قتل کرنا یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اچھا، جب میرے آقا نے یہ فرما دیا کہ تم میں سے جو شخص ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہو، وہ عمیر ابن عدی کو دیکھ لے۔ جب میرے آقا نے یہ ارشاد فرما دیا، صحابہ بڑے متحیر ہوئے، بڑے حیرت فرمایا اس نابینا کی طرف دیکھو کہ اللہ کی اطاعت میں ہم سب پہ سبقت لے گیا ہے۔ میرے آقا کو یہ جملہ بھی پسند نہیں آیا، فرمایا قتل کرے میری مستاخہ کو اور عمر تو اسے اندھا کہے نابینا کہے، نا یہ مجھے گوارا نہیں۔ فرمایا لا تقل لہ اعمى ولكنه البصير، فرمایا عمر خبردار میرے عاشق کو نابینا نہ کہے، ولكنه البصير، حقیقت میں تم سب میں سے آنکھوں والا تو ہے یہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ چلے ایک دو حدیث اور عرض کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام ایک صحابی کو آواز دیتے، وہ صحابی نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام اسے آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں صحابی، تو نماز پڑھتے ہیں، جب نماز مکمل کر لیتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں متوجہ آپ کو اس لیے کرتا ہوں کہ اگلی بات سننے والی ہے، ساری قوم بڑی ڈھیلی ہے نا۔ اب صحابی حاضر ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ میں نے جب پکارا تھا تو تم کہاں؟ اس وقت کیوں نہیں آئے، اتنی دیر سے کیوں آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب حدیث کا یہ جملہ ہے، قرآن مجید کی یہ آیت حدیث میں ہے، میرے آقا نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، فرمایا تو نے یہ نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فوراً جواب دیا کرو۔ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکاریں تو فوراً آور ہو جائے۔ اب ذرا بتائیے نا، وہ صحابی پہلے عرض تو کر چکے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے بلاوے پر ہی کھڑے تھے نا، نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ دیر سے کیوں آئے؟ عرض کی نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ فرماتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو فوراً آ جایا کرو، فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ کی حاضری ہی دراصل اللہ کی بارگاہ کی حاضری۔ اب یہ حکم جب نازل ہو جاتا ہے، میرے آقا ایک صحابی کو آواز دیتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا کچھ پیسے عنایت کرتے ہیں، درہم یا دینار، اور فرماتے ہیں جاؤ بازار سے جا کے سودا لے کے آؤ۔ بات سن رہے ہیں؟ نماز چھوڑی، یہاں پڑھ رہے تھے، حضور کے پاس گئے، وہاں سے پیسے لیے، بازار اب دکان بھی یہودی کی ہے جس سے سودا لیا، وہ دکان بھی یہودی ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ یہ بیماری ہوتی ہے کہ کہاں لکھا ہے انہوں نے یہودی سے باتیں کی، کامن سنس کی بات ہے۔ بے وقوف آدمی جب تو دکان سے سودا لینے جاتا ہے تو اس سے پوچھتا نہیں کہ ریٹ کیا ہے، اتنی چیز درکار ہوتی ہے تو انہیں نہیں بتاتا کہ 1 کلو چاہیے 2 کلو چاہیے، پھر قیمت نہیں پوچھتا۔ پھر آج مہنگائی اتنی ہے کچھ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے کہ 1-2 روپے کم ہو جائے۔ پھر جب آپ چیزیں خرید لیتے ہیں تو بقایا بھی لیتے ہیں،
وہ لے کے واپس آتے ہیں، کسی نے آپ کو بھیجا، اسے وہ سامان بھی دیں گے، سارا حساب کتاب بھی دیں گے، جو بقایا بچہ ہے وہ دیں گے۔ اس کے لیے اب حدیث کے ریفرنس کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ عقل کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اگر اللہ نے عقل نہیں ہوتی تو صحابی جاتے ہیں یہودی سے سامان لیتے ہیں مکان سے، آتے بھی ہوں، ریٹ بھی طے ہوا ہوگا، جتنا حضور نے سامان فرمایا ہوگا وہ خریدا بھی ہوگا، بقایا بھی لیا ہوگا، واپس حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہ سامان بھی پیش کرتے ہیں، سارا حساب و کتاب بھی عرض کرتے ہیں، جو بقیہ رقم ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں، واپس آتے ہیں مسجد میں، یہاں سے چھوڑی ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں، ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، یہاں سے نماز چھوڑ کے گئے، آ کے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا مجھے بتائیے آپ بازار جائیں تو آپ کا چہرہ ایک طرف رہتا ہے، کبھی دائیں پھرتے ہیں، کبھی بائیں پھرتے ہیں، پھر دکاندار سے باتیں بھی ہوتے ہیں۔ اب ذرا مفتی صاحب سے ملا سے پوچھیں نا، آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کا کوئی شاگرد یا بیٹا نفل پڑھ رہا ہے، آپ مسجد میں داخل ہوئے، اسے السلام علیکم کہیں، کیا وہ آپ کو جواب دے سکتا ہے؟ وعلیکم السلام، سلام دینا بھی سننا، جواب دینا بھی سننا، مگر نہیں، کیوں نہیں جواب دے سکتے؟ اس لیے کہ جواب دیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، جواب دیں گے تو اور تیری یہ حالت ہے کہ تو سلام کرے، کوئی تجھے جواب دے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے آقا کی یہ شان ہے کہ کوئی نماز چھوڑے، بازار جائے، چہرہ چاروں طرف پھرے، یہودی سے باتیں نہ کرے، سودا بھی نہ کرے، بقایا بھی دے، حضور کی بارگاہ میں آ کر سودا بھی پیش کرے، بقایا بھی دے، حساب و کتاب بھی دے، نماز نہ ٹوٹے، جہاں سے چھوڑا تھی وہیں سے شروع کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، استانہ علی امانی شریف۔ اب آخری ایک بات میں نے آپ کو سماعتوں کا زیادہ امتحان نہیں لینا، اور ظاہر ہے آپ کو میری آواز سے بھی اندازہ ہو چکا ہوگا۔ قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ اخلاص ہے، سب کو آتی ہے نا، پڑھے کوئی وزیر تو نہیں بیٹھا جنہوں نہ آندھی ہو گئی، نہیں، ہنسنے والی بات نہیں، رونے والی بات ہے۔ جسے سورہ اخلاص نہیں آتی مجھے بتائیے اس نے کبھی نماز پڑھی ہوگی؟ جسے سورہ اخلاص نہیں آتی اس سے نماز جنازہ کی دعائیں آتی ہیں۔ یہ سارا مذاق آپ سہتے ہیں یا نہیں سہتے؟ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، جسے سورہ اخلاص نہیں نہ آتی وہ جنازے میں کیا پڑھتا ہے؟ اتنا بڑا دھوکہ آپ کے ساتھ بھی اور خدا کے ساتھ بھی، اور ووٹ پھر ہم نہیں کو دیتے۔ میں نے کسی کو نشانہ تنقید نہیں بنایا، ویسے آپ کو بات سمجھائی۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ۔ اچھا، اخلاص سورت کا نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں خالص توحید کا بیان کیا ہے؟ اچھا، حالات اب ایسے نہیں ہیں، لیکن بات تو میں سمجھاؤں گا۔ آپ جائیں بازار میں کسی دکان پہ، خالص دیسی کی مٹھائی ہے، یہ چیز خالص آپ کو ملے گی، فلان چیز خالص ہے، کیا مطلب ہے کہ اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ، جو لکھا گیا وہی اس کے اندر۔ اب ذرا دیکھیے نا، ہمارا تو یہ حال ہے، اب اپنا رونا ہم کیا روئیں، مگر قرآن کی یاد سورہ ہے اور نام سورہ اخلاص ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں، خالص مفتی جی ذرا خالص توحید شروع تو کریں، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قل هو اللہ، پہلا لفظ کیا ہے؟ اتنا تداس چھڑ دو، کوئی نہیں تو انہوں پڑھتا۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ قل۔ پوچھے نا کہ حضرت یہ لفظ قل میں کون سی توحید بیان ہوئی؟
توحید کا مضمون تو شروع ہو رہا ہے هو اللہ، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ جو لفظ کل ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہہ گئے اس کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے۔ پوچھیں جناب کس سے اللہ نے کہا کہہ دیجئے، فرما دیجئے؟ تو اب جھجکتا ڈرتا ضرور کہے گا کہ سب سے پہلے میرے آقا کو اللہ نے فرمایا حبیب تو کہہ دے وہ اللہ ایک دے۔ اب سورہ ہے خالص توحید، عنوان ہے خالص توحید، وہ لفظ کل میں کون سی توحید ہے؟ یہ تو بیان رسالت ہے نا، حبیب آپ کہہ دیجئے، ذرا لفظوں پہ غور کریں نا، محبوب آپ فرما دیجئے، یہ جو اتنا جملہ ہے اس میں کون سی توحید ہے؟ تو بھائی قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جس توحید میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو، جس توحید میں کوئی آپ سے کہے نا یہ میلاد کیوں مناتے ہیں تو کہیں یہ بھی توحید کا ہی چرچا ہے، اگر مصطفیٰ کا ذکر نہ ہوتا تو توحید کہاں سے پتہ چلتا؟ یہ بھی تو میرے آقا نے بتایا نا کہ اللہ۔ اچھا بات میرے ذہن میں آگئی اسی آیت پر، ایک جملہ سنیں اور بات ختم کرنے لگا۔ ترجمہ کیا ہے؟ محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک۔ اب ذرا توجہ کیجئے، میں آپ کو کوئی بات کہتا ہوں کہ فلاں واقعہ اس طرح ہے، کیا فلاں واقعہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو، اب اس واقعے کو ماننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو میری ذات پر اعتماد کرنا ہوگا کہ بندہ سچا ہے۔ اگرچہ میں اس قابل نہیں لیکن بات سمجھانے لگوں گا۔ اگر آپ سے کوئی میں واقعہ بیان کروں آپ کہیں گے اس واقعہ کو ماننے سے پہلے آپ کو میری زبان پر اعتماد کرنا پڑے گا، میری ذات پر اعتماد کرنا پڑے گا، اس لیے کہ میرے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی سوچ نہیں۔ بھئی آپ کہیں کہ اس پر تو اعتماد نہیں، اس کو ہم نہیں مانتے، مگر جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی آپ سے پوچھے گا کہ اس کے علاوہ بھی کسی نے بتائی ہے، پھر سوال یہ ہوگا کہ اس کے علاوہ بھی کسی نے بتائی ہے یا آپ کو پہلے پتا تھا؟ اگر وہ کہے کہ نہ پہلے پتا تھا نہ کسی اور نے بتائی ہے مگر اس پر اعتماد نہیں، بات سچی ہے، تو آپ کہیں گے اپنی عقل کا علاج کریں۔ بھئی کسی اور نے بتایا پہلے بھی پتا نہیں، اب لازمی ہے کہ جس نے بتایا ہے پہلے اس کی ذات پر اعتماد ہو، پہلے اس پر یقین ہو، پہلے اس کی عزت و عظمت اور شان کو مانے، پھر اگلا واقعہ مانے گا۔ اب رب ذوالجلال نے فرمایا قل حبیب آپ کہہ دیجئے نا، وہ منوانا چاہتا کہ مخلوق سے ڈائریکٹ منوا سکتا تھا، مگر کہتا حبیب جو آپ کو نہ مانے مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، جو آپ کی عظمت اور شان کا منکر ہو مجھے اس کو کیا ضرورت ہے؟ بھائی کوئی مجھے بھی خدا مانے تو حبیب تیرے کہنے پہ مانے، کوئی مجھے بھی خدا مانے تو تیرے کہنے پہ مانے۔ وہ خدا کہتا ہے کہ مجھے میرے مصطفیٰ کے بغیر ماننا بھی ناقابل قبول ہے، اور تم کہتے ہو وسیلہ کی ضرورت نہیں۔ رب ذوالجلال کی حضور دعا ہے کہ رب ذوالجلال آقا علیہ السلام کی کامل محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔